السلام علیکم۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی۔ ابو نے مجھے روک لیا اور ابو بولے، میں ایسا ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا اور کمبل مجھ پر ڈال دیا اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا، ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میری چھوٹی سی فیملی ہے، میرا بھائی اور امی ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں اور ان کی دکان بہت زیادہ چلتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں ہر چیز ہے۔ میرا گھر گاؤں میں ہے، گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے کیونکہ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں، مگر میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم ہوں۔ رات کے وقت اکیلے سونے میں مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ امی کو یہی کہتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہ سن کر شرما جاتی۔ دسمبر کی لمبی سرد راتیں تھی۔ امی اور بھائی میری کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے، ابو میرے پاس ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے امی کے بغیر نیند نہیں آ رہی اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہیٹر چلا لوں اور سردی کچھ کم ہو جائے گی، کمرہ بھی گرم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کچن میں گئی کہ ماچس لے آؤں اور ہیٹر چلا لوں، لیکن میری قسمت خراب کہ کچن سے ماچس اٹھاتے ہوئے سالن کی دیگچی میرے اوپر گر گئی اور میرے کپڑوں پر سالن گر گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے سالن بھی کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر ہیٹر چلایا اور کپڑے سکھانے لگے۔ جسم پر بھی سالن لگ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرہ گرم کیا اور نہانے چلے گئے۔ جب میں نہا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ دوسرے کپڑے تو میں لے کر ہی نہیں آیا۔ سالن والے کپڑے میں دوبارہ نہیں پہن سکتے تھے، اسی لیے واش روم سے باہر آ گئی۔ تب تک کمرہ بھی گرم ہو گیا تھا اور مجھے نہانے کی وجہ سے ٹھنڈ اور بھی زیادہ لگ رہی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ایسا ہی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، بعد میں اپنے کمرے سے کپڑے لے کر آؤں کیونکہ ابو سوئے ہوئے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا جس کا مجھے ڈر لگا۔ میں ایسے ہی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ امی کیا کر رہی ہوں گی اور کب تک واپس آئیں گے۔ 2-4 منٹ گم تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ابو اٹھ گئے اور بڑی گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو جب ابو نے میرے پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو نہا کر ایسا ہی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، لیکن اب کیا فائدہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور ابو بولے، میں ایسا ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا، ابو میں آپ کی بیٹی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن ابو میری کوئی بات بھی سن ہی نہیں رہے، بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم ایک بار کھیلو گی تو کیسے کھیلنا ہے سیکھ جاؤ۔ اتنی دیر میں ابو نے زور سے جھٹکا دیا۔ ابو نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ابو بہت تیزی سے کھیل رہے تھے کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی تھے، لیکن میں نے تو کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب ابو کھیل کر تھک گئے تھے اور ابو کو سکون حاصل ہو گیا تھا تب میں نے بھی 2-3 بار سکون حاصل کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی کب گھر آ گیا تھا اور مجھے اور ابو کو گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابو بھی ابھی تک تھک ہار کر سو گئے اور میں بھی اگلے روز بھائی میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں باہر کھانا لے کر جانے والا ہوں اور تمہیں باہر گھماؤں گا۔ میں رات کو ابو کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے انکار کر دیا اور ابو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر ابو کی دکان پر چلی گئی تو بھائی نے مجھے کہا کہ الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دو۔ میں نے بھائی کے کپڑے نکالے۔ الماری میں جھکتے ہوئے بھائی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی نے کہا کہ میں رات کو گھر آ گیا تھا اور تم نے ابو کے ساتھ جو گھر کا کام کروایا ہے وہ تو میں نے سارا دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اگر میرے بھائی نے
امی کو بتا دیا مجھے اور ابو کو نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھائی نے کہا میں ایک شرط پر کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اگر تم مجھے بھی وہ سکون حاصل کرنے دو اور رات کو بھی امی کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں سویا کرو۔ بھائی کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس بھائی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا، کس طرح میرے بھائی اور ابو نے ایک ساتھ ہی میرے ساتھ گھر کا کام کیا، اسی لیے دوسری ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ۔ تھینکس فار